رمضان صاحب بیٹھے ہیں، اگین ہمارے بڑے زبردست استاد تھے، ڈاکٹر عثمان صاحب یہاں پر موجود ہیں، حافظ عبدالرشید صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ہم نے پڑھا ہے ایک سبجیکٹ، یہ بھی ہمیں جو ہے وہ پڑھاتے رہے ہیں، اور ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ ان سے بھی ہم نے جو ہے وہ انہوں نے بھی ہمیں پڑھایا ہے، ڈاکٹر ماجد صاحب، اور میرے آئی ٹی کے ہمیں پروفیسر منور صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ اس وقت وزٹنگ میں آتے تھے، اب باقاعدہ طور پہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایجوکیشن یونیورسٹی کے اندر، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے اساتذہ تھے جن کے شاید مجھے آج چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن میں نے بورا صاحب سے ان کے بارے میں پوچھا ہے، لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی جو ہے وہ لمز میں ہے اس ٹائم، اور کوئی جو ہے وہ اس ٹائم ڈی جی گجرانوالہ کیمپس کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ تمام ہمارے اساتذہ، ان کا میں آج شکر گزار ہوں کہ آج بلکہ خالد خان صاحب کا تو میں ذکر کرنا بھول گیا، یہ بھی ہمیں موجود ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں جو یہاں سے ریٹائر بھی ہو کے چلے گئے، آج یہاں پر موجود نہیں ہیں، میں ان سب کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو اکنالج بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہیلے کالج آف کامرس جو ہے یہ ہمارا اپنا کالج ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جس بھی مقام پر ہوں اس میں میرے اس کالج کا، اس کے یہاں کے اساتذہ کا بڑا ایک اہم اور کلیدی کردار ہے، اور ایک دلی لگاؤ، ایک جذباتی لگاؤ جو ہے وہ آپ کو اپنی تعلیمی درسگاہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کا جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ اور مجھے وہ الفاظ ابھی تک یاد ہیں جس طرح ذوالفقار احمد بورا صاحب نے یہاں پر اپنی سپیچ میں فرمایا، کافی ساری انہوں نے باتیں کی، تو ذوالفقار احمد بورا صاحب جب ہمیں پڑھانے آیا کرتے تھے، اسٹیٹ پڑھاتے تھے، ہمیں میتھ پڑھاتے تھے، تو وہ سبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ صرف 10 سے 15 منٹ بات ہوتی تھی، لیکن دنیا داری کے اوپر، دین کے اوپر، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے وہ لیکچر کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور اس سے ہمیں کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا تھا۔ لیکن وہ جو 10 سے 15 منٹ ہوتے تھے، وہ 10 سے 15 منٹ بھی اتنے کافی ہوتے تھے کہ اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ ہم سمجھ جاتے تھے، اس کی جو کانسیپٹس ہیں وہ ہم اس کو جو ہے وہ اس پر عبور حاصل کر لیتے تھے۔ تو ذوالفقار احمد بورا صاحب اکثر ہمیں کہتے تھے، وہ بچے بیٹھے ہوتے تھے، پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ایک منی پاکستان کی طرح ہے، یہاں پر پاکستان کے ہر کونے سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، یہاں سے 1 نمبر ہاسٹل سے لے کر 27 نمبر ہاسٹل تک جو ہے، اسی طریقے سے اولڈ کیمپس کے جو ہمارے ہاسٹلز ہیں وہاں پر پوری پاکستان سے، بلکہ اس کے علاوہ یہ ہمارا جو 2 نمبر ہاسٹل ہے، یہ یہاں پر انٹرنیشنل جو ہے وہ طالب علم بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ تمام پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ایک منی یونیورسٹی کے طور پہ، منی پاکستان کے طور کے اوپر جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے۔ تو بورا صاحب نے اکثر ہمیں جب کلاس لینی ہوتی تھی نا ہمیں، تو انہوں نے ہمیں کہنا کہ یہ پتہ نہیں کتوں کتوں اٹھ کے آ گئے نے، اور گھر دے انہوں نے بعد جو گھردیاں نو جا کے کہنا ہے، اور کتاباں انہوں نے لکھیاں جانیاں نے، جس طرح قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن تشریف لے گئے، تو انہیں کہنا تسی کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور تشریف لے گئے۔ وہ ان کا ایک خصوصی جو ہے وہ پنجابی میں ایک ان کا انداز تھا، تو انہوں نے کہنا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے دل میں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لاہور تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں، تو بندے دے پوت بن کے پڑھو، جس کام واسطے تسی آئے ہو وہی کام کرو۔ خیر، حافظ فرد صاحب جو ہیں وہ ہر فن مولا ہیں، میں ان کو آگے ڈاکٹر نیاز صاحب سے بھی ذکر کر رہا تھا ان کا، کہ انہوں نے 31 نمبر کمرہ ہوتا تھا 15 نمبر ہاسٹل میں، سیڑھیاں چڑھتے ساتھ حافظ صاحب کا کیوبک روم تھا، اور شروع سے ہی حافظ صاحب کے اندر جو ہے وہ قائدانہ صلاحیتیں موجود تھی، اور یہ سعید احمد ثابت صاحب یہاں پہ موجود ہے، اور یاسر بھی فیصل آباد سے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ حافظ صاحب کے احترام میں، عزت میں، تکریم میں تھوڑی سی بھی کمی آ جائے تو غصہ کرنے میں یہ دیر نہیں کرتے۔ تو ان کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا تھا کہ ان کا تعارف بھی جو ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے وہ کروانا چاہیے۔ تو حافظ صاحب سے ہم نے بڑا سیکھا ہے، کیونکہ یہ یہاں پر رہنمائے داخلہ جب ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے تھے تو رہنمائے داخلہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے یہاں پر انہوں نے لگایا ہوا تھا، تو وہیں سے ہماری ان کے ساتھ تعارف ہوا، رفاقت ہوئی، اور اس کے بعد یہ ان کا بندے کو گھیرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ یہ بعد میں جو بندہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا تھا پھر وہ ان کے ساتھ ہی اٹیچ رہتا تھا۔ تو
ان کے ساتھ آج جس طرح انہوں نے بتایا کہ 17 سال کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے، تو حافظ صاحب سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا بھی ہے اور بڑا کچھ ہم نے ان سے لرن بھی کیا ہے، تو بڑا ان کا زبردست میں سمجھتا ہوں کردار ہے اس حوالے سے۔ اب میں آنا چاہتا ہوں بنیادی طور کے اوپر آج کی یہ جو عالمی کانفرنس ہے، جس کانفرنس میں ہمارے پاس نیو یارک سے ویلز فورٹ پروفیسر ویلز فورٹ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہ جو دوسری سالانہ بزنس اینڈ کامرس کی جو ہے وہ کانفرنس ہے۔ بنیادی طور کے اوپر دیکھیں، ہمارا 22 کروڑ کا ملک ہے، 22 کروڑ کی ملک کے اندر ہماری جو 60% ہماری آبادی کا وہ حصہ ہے جو ملک کے اندر نوجوان ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے انویسٹ کرنا ہے۔ اور یہ جو ہیومن کیپٹل ہے کسی بھی دنیا کے اندر، کسی بھی ملک کا جو ہیومن ریسورس ہوتا ہے، وہ دنیا اس کو اب اپنے ایسٹ کے طور کے اوپر، اپنے ایسٹ کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتی ہے۔ تو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر نیاز صاحب بھی بیٹھے ہیں، بے شمار یہاں پر جو ہمارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، جو یونیورسٹیز کا ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے، جو ویلیو ایڈیشن کی یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ ہم نے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کو ایک دوسرے کے قریب کرنا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر ہماری کلاسز میں اسٹوڈنٹس کی کمی نہیں ہے، یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کی کمی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے، یہاں پر ہمارے جو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہاں پر بڑے بڑے وائبرنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں۔ لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ آج، کیونکہ نالج اکانومی کا زمانہ ہے، دنیا بڑی تیزی سے جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو کنونشنل چیزیں ہیں انہی کے سہارے آپ ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں، یا انہی کے سہارے آپ اپنی اکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس چیلنجز بہت بڑے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم ریسرچ کے اوپر بڑا کم پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے 6,000 ارب روپیہ اس سال ہمارا ٹیکس ٹارگٹ ہے، جس میں سے 3,000 ارب روپیہ تو ہمارے جو قرضے ہیں ہمارے اوپر، ان کی قسطوں کے اوپر چلا جانا ہے سیدھا سیدھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 3400 ارب روپیہ ہم نے جو ہے وہ صوبوں کو تقسیم کر دینا ہے، اور جب آپ کی ٹیکس کلیکشن 6,000 ارب ہو اور آپ نے سٹارٹ ہی ڈیفیسٹ سے شروع کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی دینی ہیں، ان کی پینشنز بھی دینی ہے، تو وفاق کے پاس کوئی پیسہ بچ نہیں جاتا۔ تو یہی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم نے ویلتھ کریشن کرنی ہے، ہم نے اپنی اکانومی کا جو ہے وہ سائز بڑا کرنا ہے، ہم نے اپنی جی ڈی پی کا سائز بڑا کرنا ہے، ہم نے اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان جو ہے وہ اضافہ کرنا ہے، تاکہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کا سائز بڑا کریں اور ہمارے پاس اتنا پیسہ، اتنے وسائل موجود ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کر سکیں۔ اور بڑا اہم ہے کہ ہم نے جو فوکس ہے ہماری حکومت کا کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کریں۔ انٹرپرینیورز کی بات ہو رہی تھی، ہم کامیاب جوان پروگرام لے کر آئے ہیں، 100 ارب روپیہ ہم نے اس پروگرام کے تحت ہم ان نوجوانوں کو فراہم کر رہے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز تو موجود ہیں، جو بھی ذوالفقار احمد بورا صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ہم نے جاب سیکرز کریٹ نہیں کرنے، ہم نے جو ہے وہ جاب کریٹرز پیدا کرنے ہیں، یعنی کہ ہم نے انٹرپرینیورز بنانے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سٹارٹ اپس کریٹ کریں۔ جس طرح مرزا افریدی صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیشہ ایک چھوٹے لیول سے کام کا آغاز کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں گراس روٹ سے کسی کام کا آغاز کرنا، آپ چھوٹی بنیاد رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ وہی ایک تناور پھل دینے والا جو ہے وہ درخت بن جاتا ہے۔ تو آپ جو جتنے بھی یہاں پر مجھے نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں، جس میں سے مجھے اپنا خواتین بھی نظر آ رہی ہیں، جس میں مجھے طالب علم بھی نظر آ رہے ہیں، طالبات بھی نظر آ رہی ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے۔ آپ کے پاس اگر آئیڈیا ہے تو کامیاب جوان پروگرام وزیر اعظم صاحب نے آپ کے لیے شروع کیا ہے۔ ہم 25,000 نوجوانوں کو جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو 30 ارب روپے کے ان کو قرضے فراہم کر چکے ہیں، جو انہوں نے 15 سال 10 سال 15 سال کی آسان اقساط کے اندر جو واپس کرنے ہیں، اور وہ اپنے کاروبار کو سٹارٹ کر چکے ہیں اور وہ آگے نوکریاں کریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم
اسکل فار آل کے تحت ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے. جو بات ہو رہی تھی آئی ٹی کے حوالے سے، ہم نے آپ کے پاس ایکسپینشن کا اور بڑی تیزی سے اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کا، گرو کرنے کا جو ہمارے پاس اس وقت پوٹینشیل موجود ہے، وہ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر ہے. اور اس سیکٹر کے اندر جیسے بات کر رہے تھے ذوالفقار احمد بورا صاحب کہ فری لانسنگ کے اندر بچہ جو ہے